بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: آزاد جموں اینڈ کشمیر اور پاکستان میں زلزلہ، خان صاحب کی مایوسی، ٹرمپ کا مواخذہ اور ایک نظم زاغ و چمن کے نام سے۔ تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں جی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں اور کشمیر میں بڑا خوفناک زلزلہ آیا۔ 5.8 ریکٹر سکیل پر اس کی پیمائش ہے۔ اس کا مرکز آپ جانتی ہیں، خبریں سن چکے ہوں گے، جہلم کے قریب کہیں تھا، جہلم سے شمال کی طرف۔ تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور جو شہید ہو گئے، جو فوت ہو گئے، جہاں باق ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے، اور آئندہ ہمیں اس قسم کی آزمائش سے، ان مصیبتوں سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات محفوظ رکھے ہم سب کو۔ ظاہر ہے اس میں جائیداد کا، جانوں کا بڑا ضیاع، بڑا نقصان ہوا ہے۔ خاص طور پر میر پور کے ارد گرد ایک ٹاؤن ہے جاتلاں، وہاں سنا ہے کہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے۔ اس میں پہلو جو تھوڑا سمجھ لیں کہ تسلی کا اسپیکٹ ہے کہ منگلا ڈیم بھی کم و بیش اسی علاقے میں واقع ہے، وہ محفوظ رہا، اگرچہ بجلی ظاہر ہے وقتی طور پر بند ہوئی۔ تو بہرحال اگر خدا نخواستہ اس میں شگاف آ جائے تو بہت زیادہ تباہی، ہر طرح کی تباہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی مصیبتوں، آزمائشوں سے سب کو، ہمارے وطن کو، ہم وطنوں کو محفوظ رکھے۔ ظاہر ہے اس میں یعنی دعا ہی کی جا سکتی ہے، یا انتظامیہ کا یہ کام ہے، یا عوام الناس بھی جہاں تک ہو سکے جتنی ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اس میں سیلف لیسلی یعنی کریں، اس میں بالکل بے غرض ہو کے صرف دین اور وطن اور انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ حضرت خان صاحب نے یہ فرمایا ہے، اب اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ بھی عام ہوگا کہ حضرت عاشق ایوان صاحبہ جو کہ گدی شریف GHQ شریف کی یعنی بہت بڑی عقیدت مند ہیں، گویا GHQ شریف کی ملنگ ہیں جی، ان کا بڑا مذیقہ خیز قسم کا تبصرہ اس زلزلے پر ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی تبدیلی کی وجہ سے، بقول ان کے، کہ جب تبدیلی آتی ہے تو نچلی سطح پر ہلچل ہوتی ہے، اور زلزلہ آتا ہے، یعنی گویا زمین کو بھی تبدیلی پسند نہیں آئی یا مزاحمت کر رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ یعنی کسی انکمپیٹنس کے واسطے کے ذمہ تو لگا دے، لیکن کسی لغو اور احمق کے ذمہ نہ کسی کو لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، تو صاحب کرامت تھے یا صاحب اعجاز تھے، وہ دوڑے آ رہے تھے اور پیچھے ان کے کوئی شخص تھا، تو آگے جو شخصیت موجود تھی انہوں نے گزارش کی، عرض کی کہ جناب آپ تو بہت الحمد ماشاء اللہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ تو کر سکتا ہوں، لیکن حماقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ گویا جو شخص میرے پیچھے آ رہا ہے یہ حماقت کا شاہکار ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے مجھے یعنی
اعجاز یا معجزہ یا کرامت عطا فرمائی ہے کہ میں یعنی بڑی محیر العقول چیزیں یعنی جیسے ایون مردے کو زندہ کرنا وغیرہ، یعنی یہ موسٹ پروبیبلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکایت بیان کی جاتی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، کوڑی کو صحت یاب کر سکتا ہوں، لیکن میں حماقت سے بھاگتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو عاشق صاحبہ یا اس علق کے پہلے بھی لوگ اسی طرح کے مذیقہ خیز قسم کی یعنی باتیں جو غیر ضروری ہیں، بالفرض اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو نہ بولیں، خاموش رہیں۔ خاموشی اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مندی کی علامت ہے، ویسے اگر یوٹیوبر ہوں تو پھر انہیں بولنا ہی پڑتا ہے، انہیں بے شک بے وقوف بھی کوئی سمجھے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ حضرت خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے ریسپانس سے بڑے مایوس ہوئے ہیں یا حیران ہوئے ہیں، یعنی کشمیر کی صورتحال پر جو ظلم و ستم ظاہر ہے وہاں پر جاری ہے، اس تمام کے باوجود دنیا خاموش ہے۔ اس پر خان صاحب حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مایوس بھی ہیں۔ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ خان صاحب کی اپنی ناکامی ہے، اس لیے کہ پرائمری ذمہ داری کس کی تھی؟ قائل کرنے کی۔ دیکھیں جب قائل آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی ناکامی ہے، دنیا ناکام نہیں ہوئی۔ جو قائل دنیا کو کر سکنے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ گویا اپنے آپ پر مایوس، اپنے آپ پر حیران اور اپنے آپ کے متعلق پریشان ہونا چاہیے حکومت کو اور خان صاحب کو۔ اگر ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ تو یہ اپنے منہ سے اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ ناکام ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، لیکن یہ پریشان اور حیران تو ہم بھی ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، آپ نہ پریشان ہیں نہ حیران ہیں، لیکن ناکام ضرور ہیں، کیونکہ آپ میں وہ سوبر ایلیمنٹس نہیں ہیں جو پریشانی کے لیے یا حیرانی کے لیے ہونے چاہیے۔ آپ کا وہ میکانزم ڈیفیشینٹ ہے اس معاملے میں۔ تو دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ فرمان ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان وہ میڈیشن کروائیں، ثالثی کروائیں۔ اب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے جی، کہ خان صاحب جو ہیں ایران اور امریکہ میں ثالثی کروانے لگے ہیں۔ یہ گویا قرب قیامت کی علامت ہے۔ جو اپنے آپ کو چلا نہیں سکتے، اپنی یعنی چند الفاظ صحیح انداز سے صحیح موقع پر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرائیں گے، میڈیشن کروائیں گے۔ یہ خاصا لطیفہ نما کوئی بیان ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے خلاف وہاں پر مواخذے کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے، یعنی جو امریکی کانگریس ہے، جیسے ہماری پارلیمنٹ یا مجلس شورا ہے اس کے 2 ایوان ہیں، اس طرح امریکی کانگریس یعنی امریکی جو قانون ساز ادارہ ہے اس کو کانگریس کہتے ہیں، جیسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کے بھی 2 حصے ہیں یا 2 چیمبرز ہیں، 2 ایوان ہیں، اپر ہاؤس یا ایوان بالا سینٹ ہے، لوئر ہاؤس یا ایوان زیرین جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ اس طرح امریکی کانگریس کے 2 حصے ہیں، اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے اور لوئر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز یا سمپلی بات کو ہاؤس کہتے ہیں، دی ہاؤس۔ تو دی ہاؤس جو ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے ایوان نمائندگان امریکیوں کا، اس میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے، تو انہی کی اسپیکر بھی ہے نینسی پیلوسی۔ تو وہاں پر مواخذے کی موومنٹ ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹس جو وہاں پر نمائندے ہیں ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ ٹرمپ کو امپیچ کیا جائے۔ کس ایشو پر امپیچ کیا جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر کو پریشرائز کیا ہے، اس کو فون کال کر کے یہ اس کو یعنی کویس کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس کام کے لیے؟ کہ جو بائیڈن کی سپوزڈ یا مبینہ کرپشن کے خلاف، جو سابق نائب صدر ہیں اوباما کے ساتھ جو بائیڈن ہوتے تھے نائب صدر،
کہ ان کے اور اس کے بیٹے کی کرپشن پر انکوائری کریں، انویسٹیگیٹ کریں، یوکرائن کے صدر کو کہا گیا۔ اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ جو بائیڈن کا جو بیٹا ہے اس کے کچھ یعنی وہاں کی کسی کمپنی میں وہ ڈائریکٹر کے عہدے پر رہا جب جو بائیڈن نائب صدر تھا، تو اس دوران اس نے کچھ مفادات مبینہ طور پر جو ہیں وہ حاصل کیے، جس کا ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ یعنی ٹرمپ نے کال کی مبینہ طور پر یوکرائن کے صدر کو۔ یہ کال ٹرمپ مانتا ہے کہ میں نے کال کیا، لیکن کیسے کیا، اس کے الفاظ کیا، اس میں ڈسپیوٹ ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے میں نے کہا کہ یوکرائن میں پہلے ہی بہت کرپشن ہے، لہٰذا جو بائیڈن یا اس کے بیٹے کو اس کرپشن کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ یعنی اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اس نے ٹویٹ کیے ہیں ٹرمپ نے، اور کہا ہے کہ وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے ہم جاری کر رہے ہیں اس کی یعنی پرمیشن سے، ان سے پرمیشن لے لیا یوکرائن کے پریزیڈنٹ سے، اس لیے کہ یہ کیونکہ دو پریزیڈنٹس کے درمیان معاملہ ہے، کسی ایک پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف اصولاً وہ نہیں کہا منظر عام پر لائی جا سکتی چیز، لہذا ان سے اجازت لے لیے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم میرے پمپیو نے یعنی مائک پمپیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ یا وزیر خارجہ ہے اس نے لی ہے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ موضوعات تو رہیں گے، لیکن ہاں اس کا انیشیٹ ایسے ہوا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی انٹیلیجنس افسر ہے جس کی علم میں یہ بات آئی، اور اس نے اپنے انسپیکٹر جنرل کو یہ بتا دی، اور مبینہ طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو کانگریس تک نہ پہنچنے دینے کی کوشش کی۔ تو اس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ چلے، لیکن یہ خبریں بن سکتی ہیں، انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکی صدور جتنے بھی گزرے ہیں کبھی امپیچمنٹ کامیاب نہیں ہوئی، سوائے ایک موقع کے جب نکسن کے خلاف واٹر گیٹ سکینڈل ہوا، اور اس میں بھی الٹیمیٹلی پریزیڈنشل پارڈن دے دی گئی اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یعنی استعفیٰ دینے کے بعد پریزیڈنشل پارڈن جو اس کا نائب صدر جب صدر بنا تو اس نے پریزیڈنشل پارڈن دے دی۔ اس طرح اگر کبھی کوئی ہوا بھی ہے تو وہ ناکام ہی امپیچمنٹ کی موومنٹ، اس سے کئی سیریس معاملات پر ہوئی ہے۔ اگر کبھی کامیاب ہو بھی جائے تو وہ اپنے صدور کو جیلوں کے پیچھے بیہائنڈ دی بارس نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، لہٰذا وہ پھر پریزیڈنشل پارڈن کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں اپنے پریسٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دلچسپی رہے گی جب تک ٹرمپ صدر رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم وہ نظم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے زاغ و چمن، یعنی زاغ کوا جو ہوتا ہے، کاں پنجابی میں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور چمن ظاہر باغ ہوتا ہے، زاغ و چمن، کہ عموماً زاغ یا کوے کو چمن کی بربادی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب چمن میں بہار ہو تو پھر تو بلبلیں، کمریاں، فاختائیں اور یعنی رنگ برنگے پرندے، سرخاب، اس قسم کی چیزوں کا ریفرنس ہوتا ہے۔ جب چمن برباد ہو جائے تو پھر کووں کا ذکر ہوتا ہے جی۔ تو اس کا عنوان ہے زاغ و چمن۔ عرض کرتا ہوں، دیکھا کیا تھا رذیل میں طال آزماؤں نے، دیکھا کیا تھا رذیل میں طال آزماؤں نے، وطن کو یرغمال بنانے والے دیوتاؤں نے، دیکھا کیا تھا رذیل میں طال آزماؤں نے، وطن کو یرغمال بنانے والے دیوتاؤں نے، زاغوں کے تصرف میں دیا اس چمن کو، لیا کس جرم کا بدلہ منہ زور بلاؤں نے۔ دیکھا کیا تھا رذیل میں طال آزماؤں نے، یعنی اس کمینے میں وہ جو طال آزما ہیں، وہ جو منہ زور طاقتیں ہیں، انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ آخر کچھ دیکھا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ تو دیکھا کیا تھا رذیل میں طال آزماؤں نے، وطن کو یرغمال بنانے والے دیوتاؤں نے، زاغوں کے تصرف میں دیا اس چمن کو، لیا کس جرم کا بدلہ منہ زور بلاؤں نے۔ یعنی کووں کے ہاتھ میں اس چمن کی باغ ڈور، اس باغیچے کی باغ ڈور دے دی، پتہ نہیں کس گناہ کا، کس جرم کا بدلہ لیا ہے،
ان موز اور بلاؤں نے، کہ زاغوں کے تصرف میں دیا اس چمن کو، لیا کس جرم کا بدلہ موز اور بلاؤں نے، کینہ و حسد میں قوم کو نظر ہی جان کیا، کینہ و حسد میں قوم کو نظر ہی جان کیا، کچھ کوتاہ نظر خود پسند سورماؤں نے، کینہ و حسد میں قوم کو نظر ہی جان کیا، کچھ کوتاہ نظر خود پسند سورماؤں نے، یعنی کسی کے خلاف کوئی کینہ، نفرت، حسد اور بغض کی وجہ سے پوری قوم کو ہی جان کا شکار کر دیا، عدم استحکام کا شکار کر دیا۔ پچھلے یعنی تقریباً 4-5 سال سے 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا، یعنی اس حکومت کے آنے سے پہلے، ایون نواز شریف کی حکومت سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ کرتے رہے، لیکن خاص طور پر پھر نواز شریف کی حکومت کے دوران، خاص طور پر ان کے جو آخری ہاف ہے اس میں تو گویا اس کی ٹانگوں کو وہ کہتے ہیں نا بائٹ کیا، کہ پکڑ کر رکھا، کام نہیں کرنے دیا، اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی ان سے زیادہ کام کیا۔ تو صرف حسد میں قوم کے اتنا ضیاع کر دیا، 4-5 سال ضائع کر دیے، قوم کی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا اور اسے ہیجان اور عدم استحکام کا شکار کر دیا، اداروں کو مذیقہ خیز حد تک یعنی گھٹیا لیول پر لے گئے، عدلیہ کو لافنگ سٹاک بنا دیا۔ تو کینہ و حسد میں قوم کو نظر ہی جان کیا، کچھ کوتاہ نظر خود پسند سورماؤں نے، ان حماقتوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہر جا، ان حماقتوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہر جا، قیمت چکائی ہے ہر شہر نے، ہر گاؤں نے۔ یعنی یہ جو گدی GHQ شریف کی گدی ہے، اس کے جو خصوصی ارادت مند اور عقیدت مند اور مریدان خاص ہیں، خاص طور پر خان صاحب اور شیخ صاحب المعروف الپنڈی ہیں جی، تو خان صاحب کہتے تھے کہ جب بھی جو حکمران دیانت اور صداقت اور ایمانت کے گویا پیکر ہوتے ہیں، وہ جدھر بھی جائیں لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں مایوس ہوں، حالانکہ اتنا پاک دامن بندہ نہ کبھی پاکستان میں آیا ہے، نہ آئندہ آنے کا کوئی امکان ہے، اور پاکستان میں جو 2 سب سے زیادہ صادق اور امین لوگ ہیں جو GHQ کے خاص مرید ہیں، گویا GHQ شریف کے خصوصی ملنگ ہیں، حضرت خان صاحب اور شیخ الراول پنڈی، تیسرے ایک ملنگ ہیں جو جذب اور سلوک کی منازل طے کر کے آگے جا چکے، وہ آج کل کہتے ہیں کہ میں گوشہ نشین ہوں کینیڈا میں، کبھی کہتے تھے میں جرابیں بھی لے آیا ہوں۔ تو یہ ملنگ جو ہیں، اور اب ان میں ویسے تو بہت ایک قطار ہے، درجنوں ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو تازہ ملنگنی ہے عاشق بی بی جس نے یعنی مذاق گویا اڑایا ہے زلزلہ کا اور زلزلہ زدگان کا، یہ بھی انہی کی ملنگنی ہے۔ تو اس قسم کے جب ملنگ برسر اقتدار ہیں تو پھر پتہ نہیں دنیا نے کیوں ریسپانڈ نہیں کیا کشمیر پر۔ تو بہرحال ان حماقتوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہر جا، قیمت چکائی ہے ہر شہر نے، ہر گاؤں نے، روبروئے احدا اس کا خم نکلتا نہیں، گھر میں اکڑائی گردن کرم فرماؤں نے، یعنی دشمنوں کے سامنے ان کی گردن اٹھتی نہیں اور گھر میں ان کی گردن جھکتی نہیں۔ جب دشمنوں سے بات کرتے ہیں تو تذبذب کا شکار مڑ کرتے ہیں، نہیں دیکھیں جی ادھر لڑائی ہو جاتی ہے جی، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ فرعون مسیح ثانی کا اوتار آ گئے ہیں۔ تو ان حماقتوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہر جا، قیمت چکائی ہے ہر شہر نے، ہر گاؤں نے، روبروئے احدا اس کا خم نکلتا نہیں، گھر میں اکڑائی گردن کرم فرماؤں نے، بغلیں جھانکنے لگے ہیں بغلیں جھانکنے لگتے ہیں بزدل کہیں کے، بغلیں جھانکنے لگتے ہیں بزدل کہیں کے، جب بلایا مظلوم بیٹیوں بہنوں ماؤں نے، جب LOC کی پرلی طرف سے بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کی چیخ و پکار آتی ہے تو یہ بہرے ہو جاتے ہیں۔
بغلیں جھانکنے لگتے ہیں بزدل کہیں کے، جب بلایا مظلوم بیٹیوں بہنوں ماؤں نے، اور مردہ ضمیر بہرے بھی ہو جاتے ہیں اکثر، مردہ ضمیر بہرے بھی ہو جاتے ہیں اکثر، جگایا نہ انہیں عصمت دریدہ آہوں نے۔ یعنی ضمیر مر چکے ہیں اور ان کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ عصمت دریدہ اور وہ ظلم گزیدہ سر بریدہ لوگ ایل او سی کے پرلی طرف وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، خواتین بچے بوڑھے، ان کے یہ جو اپنے گھر سورمے ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لگتا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو مردہ ضمیر بہرے بھی ہو جاتے ہیں اکثر، جگایا نہ انہیں عصمت دریدہ آہوں نے۔ یہ اس طرح خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں کہ مظلوموں کی آہیں ان کے خوابوں میں اور ان کی نیندوں میں کوئی ڈسٹربنس، کوئی ارتعاش نہیں پیدا کرتے۔ تو مردہ ضمیر بہرے بھی ہو جاتے ہیں اکثر، جگایا نہ انہیں عصمت دریدہ آہوں نے، جز سیم و زر، جز سیم و زر انہیں کچھ نہ بھایا کبھی، جز سیم و زر انہیں کچھ نہ بھایا کبھی، وطن بیچا بار بار بے حمیت ناخداؤں نے۔ جز سیم و زر انہیں کچھ نہ بھایا کبھی، وطن بیچا بار بار بے حمیت ناخداؤں نے۔ انہیں درہم و دینار ڈالر وغیرہ کے علاوہ کبھی کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی چیز ان کو نہیں بھائی، اور وطن بیچا تاکہ سیم و زر ملے، درہم و دینار ملیں، ڈالر ملیں۔ ان بے حمیت ناخداؤں نے بار بار وطن بیچا ہے۔ جز سیم و زر انہیں کچھ نہ بھایا کبھی، وطن بیچا بار بار بے حمیت ناخداؤں نے۔ دیکھا کیا تھا رذیل میں طالع آزماؤں نے، وطن کو یرغمال بنانے والے دیوتاؤں نے۔ زاغوں کے تصرف میں دیا اس چمن کو، لیا کس جرم کا بدلہ منہ زور بلاؤں نے۔ کینہ و حسد میں قوم کو نظر ہی جان کیا، کچھ کوتاہ نظر خود پسند سورماؤں نے۔ ان حماقتوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہر جا، قیمت چکائی ہے ہر شہر نے ہر گاؤں نے۔ روبروئے اعداء اس کا خم نکلتا نہیں، گھر میں اکڑائی گردن کرم فرماؤں نے۔ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں بزدل کہیں کے، جب بلایا مظلوم بیٹیوں بہنوں ماؤں نے۔ مردہ ضمیر بہرے بھی ہو جاتے ہیں اکثر، جگایا نہ انہیں عصمت دریدہ آہوں نے۔ جز سیم و زر انہیں کچھ نہ بھایا کبھی، وطن بیچا بار بار بے حمیت ناخداؤں نے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، عوام کی مصیبتیں دور کرے، اور زلزلہ زدگان کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ جو جہاں بھاگ ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔